لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. خوش نصیب زائرین جوک در جوک حرمین طیبین کا سفر اختیار کیے ہوئے ہیں. پہلے ہم سنتے تھے کہ ماہ رمضان میں اور حج میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر رجب، شعبان اور رمضان میں تعداد بڑھی، اور اب ماشاءاللہ 2022 کی جو ہمارے پاس کارکردگی اور تعداد پتہ چل رہی ہے کہ پورا سال ہی سبحان اللہ حرمین طیبین میں ایک سما ہے، لاکھوں لاکھ زائرین، ہر وقت ہی وہاں ایسا لگتا ہے کہ پروانے موجود ہوتے ہیں شمع کے گرد. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ شالا وزدہ روے تیرا سونا حرم، اللہ کرے کہ یہ حرم کی بہاریں کبھی کم نہ ہوں، بڑھتی چلی جائیں. تو الحمدللہ اسی سوچ کے تحت مجلس حج و عمرہ جو دعوت اسلامی کا بہت خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہے، ہم نے یہ طے کیا کہ عمرہ تربیتی اجتماع کیا جائے، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں. اور چونکہ عمرے کے بھی کچھ مسائل ہیں، کچھ معاملات ہیں جس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. ہم لاکھوں روپے بعض اوقات خرچ کر لیتے ہیں اور وہاں عمرے پر 15 دن 12 دن بعض اوقات پورا مہینہ لوگ گزار لیتے ہیں، مگر ایک اہم کام کرنے کے لیے جانے کے لیے 2-3 گھنٹے اس کی تربیت کے لیے نہیں دیتے. اور بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ نہ سیکھنے کی وجہ سے ایسی مسٹیکس اور ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات گناہ گار بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جرمانے دم اور صدقہ بھی لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات عمرہ بھی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں ہوتا. تو جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے اس پیارے نیک ماحول میں، مدنی ماحول میں ہمیں نیک اعمال کرنے کا ذہن بھی دیا جاتا ہے اور پھر اس کی تربیت بھی کی جاتی ہے. تو آج میں گزارش کروں گا کہ پلیز یہ اگلا جو ٹائم ہے 1.5-2 گھنٹے امید ہے کہ یہ تربیتی سیشن چلے گا، اگر غور سے توجہ سے ہم اس پورے سیشن کو سن لیں گے، تمام باتوں کو سنیں گے، ذوق میں بھی اضافہ ہوگا، شوق میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا. یاد رہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات. اتنا مبارک سفر ہے تو اس سفر سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ یہ جو کتاب رفیق المعتمرین، یہ میرے دل کی طرف جو موجود ہے کتاب، یہ سمجھ لیں عمرے پر جانے والوں کے لیے کمال کا گفٹ ہے. یہ کتاب آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. میں تقریباً آج کا پورا جو بیان ہے وہ اسی کتاب سے انشاءاللہ حاصل کر کے برکتیں لے کر آپ تک پہنچاؤں گا. تو اس کے شروع میں عمرے پر جانے والوں کے لیے بڑی پیاری نیتیں لکھی ہوئی ہیں. میں چند نیتیں اس میں سے کر دیتا ہوں، جو ماشاءاللہ جا رہے ہیں زائرین تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہہ کر نیت کا اظہار بھی کر دیں کہ صرف رضائے الہی پانے کے لیے عمرہ کروں گا انشاءاللہ. یعنی اللہ کی رضا کے لیے. سفر کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. جناب چلے ذرا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی تو تھوڑی شاپنگ بھی ہو جائے گی تو تھوڑا دوستوں سے بھی مل لوں گا. صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ سفر کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں عمرہ کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ سنت ہے عمرہ کرنا. تو یہ بھی نیت کر لیں. ماں باپ کی رضا مندی لے لوں گا. یہ بہت ضروری ہے کہ نفلی عمرے کے لیے آپ کو اپنے والدین اگر ہیں تو ان کی اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ اگر والدین کہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کو آپ کی خدمت کی حاجت ہے تو بغیر اجازت کے ان کے نہیں جانا. اسی طرح بیوی شوہر کو رضامند کرے، اور مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو وہ قرض خواہ سے اجازت بھی لے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جناب کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے اور لوگ عمرے پر جا رہے ہیں. اگر آپ کا قرضہ بہت زیادہ ہے اور آپ عمرے پر جا بھی رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پھر جس سے قرضہ لیا ہے اس سے اجازت لے لیں
کہ بھائی میں عمرے پر جا رہا ہوں اور وہ اجازت دے تو پھر سفر کریں۔ ایک اور بہت خوبصورت نیت بھی ہے اور یہ کرنا بھی ضروری ہے کہ انشاءاللہ مال حلال سے عمرہ کروں گا۔ کہیے انشاءاللہ۔ چلتے وقت گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا اور ان سے دعا بھی کرواؤں گا۔ یہ بزرگوں کا بھی طریقہ ہے کہ جب بھی سفر پر جائیں تو معافی تلافی کر لیں، دعا بھی کروا لیں۔ تو اب جاتے ہوئے عمرے پر اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے کہ میں حرمین جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں، ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پہ معافی مانگیں۔ تو یہ انشاءاللہ دعاؤں سے ساتھ جائیں گے تو اللہ نے چاہا اور برکتیں ملیں گی۔ اچھا، ایک اور بہت خوبصورت نیت ہے اور یہ مقبول عمرے اور مقبول حج کی نشانی بھی ہے کہ حاجت سے زائد توشہ، یعنی آپ کو جتنے پیسوں کی ہے سامان کی ضرورت ہے اس سے تھوڑا زیادہ رکھ لیں، تو اس پہ راستے پر جو آپ کے ساتھ عمرے پر ساتھ چل رہے ہیں، سفر پر ساتھ چل رہے ہیں، ان پر خرچ کروں گا یا فقراء پر خرچ کروں گا۔ تو یہ بڑی اچھی نیت ہوتی ہے کہ بندہ کہ یار ایک احرام ایکسٹرا لے لیتا ہوں، ایک چپل کی ضرورت ہے 2 چپل رکھ لیتا ہوں، تھوڑے پیسے زیادہ رکھ، جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے، اپنے لیے کوئی چیز لی ہے یار ایک ایکسٹرا لے لیتے ہیں، شاید کسی کو راستے میں ضرورت پڑ جائے گی۔ میرے اللہ کا مہمان ہے نا، عمرہ کرنے والا، سبحان اللہ، کس نے بلایا؟ اللہ نے اپنے گھر پہ مہمان کو بلایا، نبی پاک کے روضے کا مہمان ہے، چلو میں اس کی خدمت کر لوں گا۔ تو کیا معلوم کسی کو احرام دینا، کسی کو چپل دینا، بہت ساری چیزیں سفر میں ایک دوسرے کی یوز کرنے کا موقع یا پیش کرنے کا موقع مل جاتا، تو بڑی خوش دلی کے ساتھ۔ اور ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کچھ لوگ باقاعدہ چیزیں لے کر ساتھ چلتے ہیں کہ یار چلے میں وہاں کچھ کھانا کھلا دوں گا، کوئی چیز کھلا دوں گا۔ تو یہ اگر آپ کا ذہن بن جائے کہ یہ رب کے مہمان ہیں، اور عمرہ کرنے والوں حاجیوں کو تو ضیوف الرحمان کہا گیا، اللہ کے مہمان کہا گیا، تو اگر آپ ان مہمانوں کی خدمت کی نیت کر کے جائیں گے نا تو اللہ نے چاہا ان کی دعائیں لگ گئی تو پھر بار بار جاتے رہیں گے۔ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ بار بار حاضری نصیب ہو، بار بار حاضری نصیب ہو۔ ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، یقیناً درود پاک کی کثرت کریں، وہاں جا کر دعائیں مانگیں، مگر میں نے ایک فارمولہ دیکھا ہے کہ میں نے کئی اسلامیہ کو کہا بھی کہ کام کریں، جب آپ حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں نا تو وہاں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں، آپ ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لے لیں، انشاءاللہ بار بار جاتے رہیں گے۔ اور ایسا ہم نے دیکھا کہ جو یہ کرتے ہیں انہیں ماشاءاللہ بلاوا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور نیت کر لیں کہ دوران سفر ذکر و درود سے دل بہلاؤں گا، یعنی یہ پورا سفر جو ہے نا یہ ذکر و درود کے ساتھ کرنے والا ہے۔ فضول باتیں تو موبائل فون پہ بہت ٹائم گزارنا، شاپنگ، یہ سارے کام ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بھیڑ کے موقع پر لوگوں کو اذیت نہ پہنچے اس بات کا میں خیال رکھوں گا، اور اگر خود کسی سے تکلیف پہنچی تو صبر کرتے ہوئے معاف کر دوں گا۔ یہ سفر جھگڑے والا سفر نہیں ہے، ویسے تو کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مگر حرمین طیبین میں تو عاجزی، انکساری، اگر یہ کیفیت اللہ کرے ہم پر طاری ہو جائے نا کہ میں تو قابل ہی نہیں تھا آنے کے، اتنے بڑے مجرم کو کون اپنے گھر بلاتا ہے، رب کریم نے مجھے بلا لیا تو اب میں کیا اللہ کے مہمانوں سے لڑائی کروں گا؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دھکا لگ گیا، مزاج کے خلاف بات ہو گئی، تو ہمیں صبر کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ یہ ٹریول کرنا ہے، اور اس کیفیت میں کرنا ہے کہ میں جناب کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی شکوہ کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، یار بہت گرمی ہے، بہت رش ہے، کھانا مزیدار نہیں ہے، آج رات نیند نہیں ہوئی ہے، بستر پہ مزہ نہیں تھا۔ دیکھو مکے مدینے جا کر یہ باتیں مت کرنا، ہاں یہ باتیں مت کرنا کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا، بھیڑ بہت ہے تو کھانا اچھا نہیں لگ رہا۔ ارے کیا مجرم کے نخرے ہوتے ہیں؟ اپنی کیفیت یہ رکھنا میں تو مجرم ہوں، گناہ معاف کروانے جا رہا ہوں، وہاں پہنچ گیا، یہی بڑی بات ہے۔ اور جو اس طرح کے شکوے شکایت کرتے ہیں نا، ایسا نہ ہو کہ پھر اگلا سفر ہی بند ہو جائے۔ آپ کے گھر پر آ کر کوئی آپ کے گھر کی برائی کرے، بلاتے ہیں آپ اس کو گھر پہ دوبارہ، وہ آپ کے گھر پر آ کر کے صفائی نہیں ہے، کھانا اچھا نہیں تھا، مزہ نہیں آیا، تمہاری مہمان نوازی اچھی نہیں ہے، تو بندہ کہ یار اگلی بار اس کو مت بلانا۔ اور جو آپ کے گھر آئے اور آپ کو دعائیں دے کر جائے، آپ کی شکریہ ادا کر کے جائے کہ یار کیا مزہ آیا، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہیں جاتے جاتے تحفہ بھی دے کر جائے، بڑا ادب کے ساتھ رہے، آپ کہتے ہیں بڑا اچھا مہمان تھا، اس کو پھر بلانا ہے۔ ہم اپنے گھر بھی اسی کو بلاتے ہیں جو ہمارے گھر کا خیال رکھے، ہماری عزت کا خیال رکھے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شکریہ پیش کریں کہ حضور آپ نے بلایا، آپ کی مہربانی۔ یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ شکوے شکایات کہیں وہ کہتے ہیں نا راستے بند ہو گئے تو پھر پریشان ہو جائیں گے۔ تو بہرحال بہت ساری نیتیں، میں نے چند نیتیں عرض کر دی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ احرام، اب عمرہ چونکہ ہم نے کرنا ہے، سب سے پہلے سفر کی ہم کچھ احتیاطیں، سفر سے پہلے یہ سفر کی جو کچھ احتیاطیں ہیں نا، یہ آپ کو صرف عمرے اور حج میں نہیں، یہ آپ کو دنیا بھر کے سفر کے لیے چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں، وہ کام آئیں گی۔ دیکھیں یاد رکھیں، مسافر جو ہوتا ہے نا، خاص طور پہ انٹرنیشنل سفر کرنے والا، اس کی مین چیز اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔
تو پاسپورٹ کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے پاسپورٹ کے خیال کے ساتھ ساتھ آپ کا جتنے ڈاکیومنٹس ہیں، یعنی آپ کا ویزا ہے، آپ کی اور بہت سارے آپ کے ساتھ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. آج کل میرا خیال ہے میڈیکل کارڈ وغیرہ بھی بنا رہے ہیں. سرٹیفکیٹ جو ہے نا، خاص طور پر جو حاجی جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ان کا کرونا سرٹیفکیٹ ایئرپورٹ پہ چیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ویکسین جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، بہت ڈبل ڈوز ہونی ضروری ہے. ڈبل ڈوز ضروری ہے، اور جو اپرووڈ ہے وہ والی ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ کے ٹریول ایجنٹ سے بھی آپ معلوم کر لیں گے. تو آپ نے جو کرونا ویکسین کا کارڈ ہے وہ، اپنا پاسپورٹ، اپنا ٹکٹ اور اپنا ویزا. اچھا اب آپ نے کرنا یہ کہ ان چیزوں کا پرنٹ تو آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن آپ ان تمام چیزوں کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں اپنے موبائل میں بھی سیو کر لیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈاکیومنٹ گم ہو جاتا ہے تو آپ کے موبائل میں پاسپورٹ کی کاپی ہوگی، ویزا کی کاپی ہوگی، کرونا کا سرٹیفکیٹ ہوگا، تو یہ آپ کو کام دے گا. خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اچھا یہ کوشش یہ کریں کہ یہی سارے ڈاکیومنٹس آپ اپنے کسی رشتہ دار کو بھی واٹس ایپ کر دیں کہ بھائی اپنے پاس بھی سیو رکھو، کبھی ضرورت پڑی تو میں آپ سے منگوا لوں گا. آپ سے ڈیلیٹ ہو گیا تو کسی کے پاس تو ہو کہ جس سے آپ منگوا سکیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر بیلٹ، احرام کے بیلٹ میں پاسپورٹ رکھنا ہے تو پھر مہربانی کر کے اس بیلٹ کو کہیں اتار کے رکھ مت دیجیے گا، ورنہ ایسا بھی ہوا کہ وضو خانے پر یا واش روم میں گئے اور بیلٹ اٹھا کے باہر رکھ دیا، اسی میں سارے پیسے، اسی میں پاسپورٹ، اسی میں ڈاکیومنٹ، اور کوئی بندہ لے کے چلا گیا یا آپ بھول گئے تو اب آپ بہت زیادہ پریشان ہو سکتے ہیں. تو اگر بیلٹ میں پاسپورٹ رکھیں یا چیزیں رکھیں تو پھر اس بیلٹ کو اچھی طرح آپ نے اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ مین چیز آتی ہے آپ کا بیگ. بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں. تو بیگ جو ہے نا، اب آپ سفر کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیگ آپ کا مین ساتھی ہے. اگر بیگ ٹوٹ گیا، اس کے ٹائر ٹوٹ گئے، اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا، آپ کا سارا سفر بیگ سنبھالنے میں خرچ ہو جائے گا. یا روپیوں میں بیگ ملے گا اور ریالوں میں ملے گا. بیگ اچھا لے لیں اور مضبوط لے لیں. اچھا لوگ کہتے ہیں کتنا مضبوط لیں، تو میں یہ کہتا ہوں یوں سمجھ لو کہ آپ کے بیگ میں سامان ڈال کر اس کو اگر 12 بار پھینکا جائے تو وہ بیگ زندہ رہے گا کہ نہیں. اور واقعی ایسا ہوتا ہے، ہر بیلٹ پہ بیگ پھینکا ہی جاتا ہے. تو ذرا مضبوط تگڑا بیگ لے لیں، اس پہ تھوڑا خرچہ کر لیں. یہ آپ کو سارے سفر میں سکون میں لے آئے گا اور پھر آئندہ سفر میں بھی کام آئے گا. ایسا تو نہیں ختم ہو جائے گا، یہ کام ہی آئے گا آپ کو. اور جیسے یہ 4 ویل والا آج کل جب سے بیگ آیا نا، یہ بڑا آسان ہو گیا. یہ ذرا دیکھ لیں اس کو کہ اس کے 4 ٹائر ہیں. اب یہ سیدھا سیدھا بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا، آپ کو کھینچنا نہیں پڑے گا، وزن بھی ہوگا تو آسانی رہے گی. ایک مختصر بات کر دیتا ہوں ورنہ باتیں تو بیگ کے حوالے سے بہت ساری ہیں. کچھ لوگ بیگ میں بہت سامان بھرتے ہیں، اتنا سامان نہ بھریں کہ اس کی بھی سانس رک جائے، اور پھر بعد اوقات اس کے اوپر بیٹھ کر بند کرنا پڑتا ہے. تو جب اس کو آپ نے بھری اتنا دیا ہے، اس کے ٹوٹنے کے چانسز بھی زیادہ ہیں، بلکہ وہ زپ سے بند نہیں ہوتا، رسیوں سے باندھ رہے ہوتے ہیں. تو اتنا ظلم نہ کریں اس پر. تو بیگ لیں اور بیگ میں جتنا سامان آ سکتا ہے اتنا ہی سامان لیں. اور ہاں اس میں تو پھر یہ بھی ہے کہ جو آپ کی ایئر لائن ہے اس سے آپ کو معلوم کرنا ہوگا کہ آپ کو کتنا سامان الاؤ ہے. آپ کو اگر 20 کلو الاؤ ہے تو آپ نے 20 کلو لے کے جانا ہے، 30 الاؤ ہے تو 30، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا بھر لیں کہ پھر ایئرپورٹ پہ سامان نکالنا پڑے. تو ان چیزوں کا خیال رکھ لیں. تو یہ چند باتیں تھیں، باقی انشاءاللہ احرام کی اور پھر چپل کی اور بیلٹ کی بات میں آگے جا کے کرتا ہوں. اسی طرح ڈاکیومنٹس ہو گئے، آپ نے بیگ وغیرہ لے لیا. اب اس کے بعد ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے جب عمرے کے لیے روانہ ہونا ہے نا، تو احرام کہاں سے باندھنا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. بعض اوقات تقریباً اب تو پاکستان سے دیکھا یہ گیا کہ زیادہ تر ہماری فلائٹس کسی نہ کسی ملک سے ہو کر جاتی ہیں، یا تو دبئی سے ہو کر جاتی ہیں، یا عمان سے ہو کر جاتی ہیں، یا قطر سے ہو کر جاتی ہیں. اور اگر مجھے پاکستان کے باہر سے لوگ سن رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے بعض اوقات فلائٹس کسی ایک ملک سے سٹاپ اوور کے بعد جاتی ہیں. اچھا ایک تو یہ. اب جو جدہ بھی جا رہا ہے، دیکھیں ہم 2 ہی جگہ نارملی جاتے ہیں نا، جدہ شریف جاتے ہیں یا مدینہ شریف جاتے ہیں. مدینہ شریف جانے والے کو تو احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمرہ مکہ پاک میں ہوتا ہے. تو جب آپ جدہ کی فلائٹ لیں گے تو تب آپ نے احرام باندھنا ہے. لیکن کب باندھنا ہے یہ بہت اہم بات ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کی فلائٹ جدہ کے لیے اڑ رہی ہے، اب آپ کراچی سے جدہ ڈائریکٹ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ گھر سے احرام باندھ کے چلے جائیں یا ایئرپورٹ پر باندھ لیں. لیکن اگر آپ کی فلائٹ دبئی سے ہو کر جا رہی ہے، عمان سے ہو کر جا رہی ہے، کسی اور بھی ملک سے ہو کر جا رہی ہے، تو جو فلائٹ آپ کی اب جدہ کے لیے اڑے گی، یعنی دبئی جدہ فلائٹ جب شروع ہو جائے یا عمان جدہ شروع ہو جائے یا قطر جدہ ہو جائے، اس فلائٹ سے پہلے آپ احرام باندھیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں یا احرام پہننے کے بعد جو آپ تھوڑا سا ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں تو وہ آپ کا ابھی سے شروع نہیں ہو جائے گا. تو آپ احرام، بیلٹ، چپل وغیرہ اپنا ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، اور اس فلائٹ سے پہلے ایئرپورٹ پر بھی جگہ ہوتی ہے، واش رومز وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں بھی باندھ سکتے ہیں. جہاز کے اندر بھی چاہیں تو، لیکن جہاز میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بہتر ہے ایئرپورٹ پر باندھ لیں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹ تو وایا ہوتی ہے لیکن بہت تھوڑا ہی اسٹے ہوتا ہے، 1-1.5 گھنٹے کا اسٹے ہے. اب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ دبئی ایئرپورٹ پہ اتریں اور احرام باندھیں، تو پھر ٹھیک ہے آپ پاکستان سے احرام باندھ لیں. مگر نیت جب کریں کہ جب آپ کا جہاز جدہ کے لیے ٹیک آف ہو جائے
اور آپ کا جہاز ہموار ہو جائے، بیلٹ وغیرہ آپ کے کھولنے کا سائن آ جائے، آپ سکون میں آ جائیں، تو اب نیت کر لیں، اب پتہ ہے آپ نے انشاءاللہ جدہ شریف جا کر لینڈ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، عمرے کی سفر کی تو کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا، اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آیا کہ عمرے سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں عمرہ بھی نصیب فرمائے اور حج بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ یعنی ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہیں، یہ عمرے سے عمرے کے درمیان گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، وہ خوش نصیب جو ماہ رمضان میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی رمضان میں عمرہ کرنے والا ایسا ہے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کیا، اس سے بڑی سعادت کیا ہے۔ آپ سب کو سفر مبارک ہو، لیکن اس سفر کو بڑے سوز کے ساتھ، بڑی رکت کے ساتھ، بڑی دعاؤں کے ساتھ، اور بعض اوقات یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے یہاں رو رہے ہوتے ہیں کہ حرمین پہنچ جائیں، مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، اچھا ادھر جا کر حرم میں وقت کم گزارتے ہیں، بازار میں وقت زیادہ گزارتے ہیں۔ تو جب یہ موقع ملا ہے نا، اب یقین کریں کئی لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں، جو نہیں جا سک رہے۔ آپ جا رہے ہیں نا، تو اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور یہ وقت گزاریے گا حرم میں۔ اگر مکے میں تو کعبے کے سامنے بیٹھ جائیں، تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، طواف کریں، عمرے کریں، وقت وہاں گزاریں زیادہ۔ اور مدینہ شریف پہنچ جائیں تو بس آقا کے قدموں میں پڑے رہیں، کہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ہاں، وہاں پڑے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں۔ ہم سونے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، شاپنگ کے لیے نہیں گئے، ارے باقی زندگی پڑی ہے ان چیزوں کے لیے۔ ادھر جتنا ہو سکے وقت عبادت میں ہم نے گزارنا ہے۔ بلکہ امیر علیہ سنت نے تو ایک بڑا پیارا ذہن بھی دیا، جن کے لیے ممکن ہو کہ وہ مکہ پاک میں ایک قرآن پاک اور مدینہ پاک میں ایک پورا قرآن پاک ختم کرنے کی نیت کر لیں۔ ہاں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب جب آپ کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے، تو اگر ہر نماز کے بعد بھی ایک پارہ پڑھتے ہیں تو روز کے 5 پارے ہو گئے، 6 دن میں قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ جتنی آپ کو استطاعت ہو تو قرآن پاک وہاں پر آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، اب احرام پہننے سے پہلے جو کام کرنے والے ہیں کہ ناخن تراشنے ہیں، بغل اور ناف وغیرہ کے، ناف سے نیچے کے جو بال ہیں، غیر ضروری بال ہیں، وہ دور کر لیں، مسواک کریں، وضو کریں، خوب اچھی طرح مل کر غسل کریں، مسواک کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیں، یہ سنت ہے۔ اچھا، کپڑوں پر ایسی خوشبو نہیں لگانی جس کی تہ جم جاتی ہے، یعنی مشک کی خوشبو، عنبر وغیرہ، یہ خوشبو نہ لگائیں کہ اس کی تہ جم جاتی ہے۔ باقی عطر وغیرہ آپ اپنے ہاتھ پہ لگا کر جسم پر بھی لگا لیں، احرام پر بھی لگا لیں۔ اسلامی بھائی سلے ہوئے کپڑے اتار کر، پھر اس کے بعد میں بھی بتاؤں گا کہ کیسے احرام کی چادر پہننی ہے۔ اچھا، اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے کیا ہے کہ وہ بالکل حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں، جو گھر کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی پہن سکتی ہیں، دستانے اور موزے بھی پہن سکتی ہیں۔ سر بھی اسلامی بہنیں ڈھانپیں گی، صرف چہرہ جو ہے وہ نہیں، اس پہ چادر وغیرہ نہیں پہنیں گی۔ اور غیر مردوں سے چہرہ چھپانے کے لیے اگر وہ چاہتی ہیں تو آگے کوئی پنکھا یا کتاب وغیرہ رکھ سکتی ہیں، لیکن چہرے سے کوئی کپڑا وغیرہ ٹچ نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، یہ تو احرام سے پہلے کام کرنے والے ہیں۔ اب احرام کے اندر کچھ باتیں حرام ہیں، وہ بہت ضروری ہے ہمیں جاننا، تاکہ پھر ہم ان چیزوں سے بچیں۔ پہلے تو احرام کا معنی کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام والے اسلامی بھائی کو محرم کہتے ہیں، اور جو اسلامی بہن احرام پہنتی ہے اس کو محرمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حرام باتیں کیا ہیں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، کہ اسلامی بھائی کو سلا ہوا کوئی بھی کپڑا پہننا، مرد جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا کوئی بھی جسم پر نہیں پہن سکتا۔ سر پر ٹوپی اوڑھنا، امامہ یا رومال وغیرہ باندھنا، یہ احرام میں حرام ہے۔ مرد کا سر پر گٹھڑی اٹھانا، یہ بھی احرام میں نہیں اٹھا سکتے، یعنی یہ احرام میں سر ننگا ہوگا، دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں۔ اچھا، مرد دستانے پہنے، یہ بھی احرام میں حرام ہے۔ اسلامی بہنیں یعنی عورتیں پہن سکتی ہیں۔ اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو قدم کے ابھار کو، یعنی پیر کے جو بیچ کا ابھار ہو اس کو چھپائے۔ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ احرام اور حج میں بتایا جاتا ہے کہ ہوائی چپل، ہمارے یہاں کہتے ہیں 2 پٹی والے چپل، وہ پہنے جاتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ وہ چپل، اس کے علاوہ کوئی قسم کے جوتے وغیرہ ہم نہیں پہن سکتے جس میں پیر جو ہے وہ ڈھک جائے۔
جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا، خوشبو سے آپ نے بہت زیادہ بچنا ہے، احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے۔ خالص خوشبو مثلا الائچی، لونگ، دار چینی، زعفران، اس طرح کا کوئی ڈائریکٹ جو کھا رہے ہوتے ہیں، آج کل ہمارے یہاں چونکہ خوشبو والی چھالیاں آتی ہے، خوشبو والے پان آتے ہیں، تو کوئی بھی خوشبو والی چیز آپ نے نہ کھانی ہے نہ اس کو لگانی ہے۔ ہاں پکی ہوئی خوشبو ہے اس کے پھر الگ مسائل ہیں۔ اسی طرح مرد و عورت کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں، جب تک آپ کا احرام ہے یہ بھی آپ بالکل اس سے دور رہیں گے، اس سے جو ہے وہ آپ نے بچنا ہے۔ ناخن وغیرہ بھی نہیں کاٹ سکتے، بال وغیرہ بھی نہیں کاٹ سکتے۔ احرام اگر آپ کی نیت ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جی اچھا، اب یہ تو چند باتیں ہو گئیں، میں مختصر باتیں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کچھ باتیں احرام میں مکروہ ہیں۔ اب میل چھڑانا، جسم کا میل چھڑانا، آپ کہیں یار بہت تھک گیا ہوں، صابن وابن لیا اور نہانا شروع کر دیا، تو میل نہیں چھڑائیں گے احرام کے اندر، یہ مکروہ ہے۔ کنگھی کرنا یہ بھی نہ کریں، اگر بال بکھر بھی گئے تو کوئی بات نہیں، اب احرام میں ہیں تو اب آپ کنگھی سے اپنے آپ کو روکیں گے، کیونکہ اس سے آپ کنگھی کریں گے یا بال کھجائیں گے تو بال ٹوٹنے کا بھی ڈر ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ جان بوجھ کر خوشبو نہیں سونگھنی ہے کہ چلو خوشبو لگا تو نہیں سکتا، میں خوشبو سونگھنا شروع کر دوں، تو اپنے آپ کو، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ سمجھیں نا، احرام میں بندہ بالکل جو ہے نا لگژریز سے دور ہو جاتا ہے کہ اب صابن، خوشبو، تیل، کنگھی، سلے ہوئے کپڑے، اب اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑا بندگی کا کانسیپٹ ہے۔ اللہ آپ کو حج نصیب فرمائے۔ عمرہ تو چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، جب حج کا احرام باندھتے ہیں نا پھر کہتے ہیں مزے کو مزہ آ جاتا ہے کہ صابن سامنے ہے تو نہانے کو جی بھی چاہ رہا ہے، اچھا جناب خوشبو بھی لگانے کو جی چاہ رہا ہے، تیل لگانے کو بھی جی چاہ رہا ہے، کپڑے پہننے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ کی رضا کے لیے سب چھوڑا ہوا ہے۔ میلا کچیلا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے اللہ کو میلا کچیلا حاجی بڑا پسند ہے۔ ہاں تو کس لیے میلا ہے، کس لیے سب چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی ہوئی ہے نا، تو پھر اس کا لطف بھی اور ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار پان کھانے کی عادت ہے، سگریٹ کی عادت ہے، ارے یار کچھ دیر کے لیے تو چیزوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ سگریٹ پیئیں گے منہ میں بدبو ہو جائے گی، تو آپ سوچیں کہ آپ بدبو والا منہ لے کر احرام پہنا ہوا ہے یا پھر حرم میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے کچھ چیزیں جائز ہیں، لیکن بہتر یہ کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر بس توجہ یہ ہو کہ خالق کے گھر پر، مالک کے گھر پر، کریم کے گھر پر جا رہا ہوں اور گناہ بخشوانے جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگر ان کیفیتوں کے ساتھ آپ احرام پہنیں گے تو انشاءاللہ اس کا لطف آئے گا۔ اچھا احرام میں مسواک کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا بے خوشبو اگر کوئی سرما ہے وہ لگا تو سکتے ہیں، مگر مکروہ تنزیہی لکھا کہ خواہ نہ لگایا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے زینت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بغیر میل چھڑائے غسل کر لیتا ہے، پانی صرف جسم پہ ڈال لیتا ہے، تو پھر اس کی اجازت ہے۔ چلیں جناب، تو یہ چند باتیں ہو گئی احرام کے حوالے سے۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ احرام باندھنا کیسے ہے۔ میں چاہوں گا کہ احرام تو آ گیا ماشاءاللہ۔ اچھا احرام لینے سے پہلے کچھ باتیں پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ احرام لے کر پہلے چیک کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ احرام خریدا دکان سے اور لے کر رکھ دیا، اب جس دن فلائٹ ہے نا اس دن احرام کھولیں گے۔ تو پہلی تو عرض یہ ہے کہ احرام والے کی دکان پر ہی، کیونکہ ہر بندے کی سائز الگ ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد لمبا ہے، کسی کی صحت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، اب آپ نے احرام لیا وہ آپ کو پورا ہی نہیں آ رہا تو آپ تکلیف میں آ جائیں گے، پہلی چیز۔ دوسرا، احرام کی کوالٹی ضرور چیک کریں، ٹھیک ہے۔ بہتر تو یہ کہ آپ لٹھے کا ایک احرام لے لیں اور ایک احرام تولیے کا لے لیں، تاکہ نیچے جب آپ تہبند باندھیں تو لٹھے کی باندھیں، اوپر آپ تولیے کی باندھ لیں۔ پسینہ وغیرہ ہوگا تو تولیے کا احرام اوپر آپ کا پسینہ بھی جذب کر لے گا۔ لیکن اگر لٹھے کا احرام لینا ہے تو اس میں دو احتیاطیں ہیں۔ ایک تو اس کی کوالٹی دیکھیں کہ وہ اتنا پتلا تو نہیں کہ جسم نظر آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات احرام پہنتے ہیں اور پھر جسم چھلک رہا ہوتا ہے، تو یہ شرم جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر اتنا پتلا ہوتا ہے کہ ذرا سا پانی کا چھینٹا پڑا تو بالکل جسم سے چپک گیا اور اب پھر جسم نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں تو پھر تولیے کا ہی احرام لے لے بھائی، نیچے بھی اور اوپر بھی۔ ہاں اور ایک اور اب پرابلم ہونے لگی ہے، میرے ساتھ بھی ایک بار ہوئی کہ احرام لیا اس پہ کلف لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایسا کڑک کلف لگا ہوا ہے کہ آپ جب باندھ رہے ہیں نا تو آپ کو چلنے میں مشکل ہو رہی ہے، بعض اوقات احرام کی وجہ سے ریشز پڑ رہے ہیں، کیونکہ اتنے کڑک کپڑے کو آپ لے کر کیسے پہنیں گے۔ تو اگر آپ نے لٹھے کا احرام لیا ہے اور اچھی کوالٹی کا، بہتر ہے اس کو ایک بار دھو لیں، وہ سافٹ ہو جائے گا، آپ کی باڈی کے ساتھ آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے۔ تو یہ دو تین چیزیں تھیں۔ بالکل اسی طرح چپل میں بھی پرابلم کیا ہوتا ہے کہ لوگ خرید کے رکھ لیتے ہیں اور وہ چپل جو ہے وہ اب اسی دن پہنتے ہیں۔ اچھا ہمارے چونکہ دو پٹی کے چپل پہننے کی عادت نہیں ہے، چپل جو ہے نا اب ہماری عادت نہیں ہے، اب جب ہماری عادت نہیں ہے اور ہم یہ پہن کر چلتے ہیں نا تو ایئرپورٹ پر یہ چپل کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر چپل نے آپ کو شروع میں ہی زخم دے دیا تو آپ کو تو سارا سفر، کیونکہ حرمین طیبین کا سفر ہے ہی پیروں پر، جس کے پیر سلامت اس کا سفر مدینہ مدینہ۔ ہاں یہ بالکل یاد رکھیے گا، یہ جس کو چلنے کی عادت نہیں ہے نا
اس کو اگر مدینے جانا ہے مکے جانا ہے وہ آج سے چلنا شروع کر دے. ہاں کم از کم 5-7 کلومیٹر یہاں چلے تاکہ وہاں زیادہ چل سکے. اچھا ادھر جا کے لوگ بیچارے افسردہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار طواف ساری دنیا کر رہی ہے, میں ایک طواف کر کے تھک گیا. ارے بھائی تگڑے ہو کر جاؤ, پیدل چلنے کی عادت ڈال کے جاؤ تو طواف ہی طواف کرو نا, سعی کرو, تھکنا کس چیز کا. اور جتنے قدم چلیں گے اتنی برکتیں ہیں. تو 2 چیزوں کی آپ نے عادت ڈال لینی ہے. جو عمرے پر جانا چاہتے ہیں بلکہ چلیں اس نیت سے آج سے چلنا شروع کر دو. جو نہیں بھی جا رہے کہ یا اللہ میں نے ادھر چلنا شروع کر دیا, اب طواف پہ چلانا تو نے انشاءاللہ. میں نے آج اپنے شہر کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیا اس نیت سے, تسبیح ہاتھ میں لے کر درود پڑھتے پڑھتے نگاہیں نیچی کر کے کہ اللہ مدینے کی گلیوں میں اب تو نے سفر کروانا ہے انشاءاللہ. تو اس نیت سے چلنے کی عادت ضرور ڈالیں, صحت بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کو ادھر بہت چلنا پڑے گا. سیکنڈ, آپ نے جس چپل کے ساتھ چلنا ہے نا وہ چپل کے ساتھ یہاں چلنا شروع کر دیں. یقین کریں آپ دعا دیں گے مجھے کہ اگر آپ کا یہ چپل مثال کے طور پہ آپ نے خریدا اور آپ نے چلنا شروع کیا اور چپل نے کاٹنا شروع کر دیا, ادھر ہی چینج کر لو گے نا. ادھر چند 100 روپے کا چپل ہے, ایک تو ادھر ریالوں میں ملے گا اور دوسرا آپ کو کہاں سے ملے گا, کدھر خریدیں گے. تو بیسٹ طریقہ, میں 2 چیزوں کا ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں, بلکہ 3 سمجھ لیں, بیگ, چپل اور احرام. اس پہ کنجوسی نہ کرنا, اس پہ بہترین چیز لینا, اچھی چیز لینا, بے شک تھوڑی مہنگی لے لینا, کیونکہ یہ تینوں میں سے کسی چیز نے تکلیف دی نا آپ کا سفر بہت ڈسٹرب ہو جائے گا. تو چپل سافٹ والی اچھی لے لیں, آپ چلتے رہیں گے, آپ کو پرابلم نہیں ہوگی, آپ کے پیروں میں پرابلم نہ ہو, اس بات کا خیال رکھنا ہے. اچھا اب احرام لے لیا آپ نے, ٹھیک ہے. اب احرام پر آپ خوشبو لگا لیں. احرام پر خوشبو احرام کی نیت سے پہلے لگانی ہے. جسم پر یا احرام پر خوشبو جب آپ نے غسل وغیرہ کیا اب آپ لگا لیں, تاکہ آپ کو جب اب کچھ دیر تک احرام پہننا ہو سکتا ہے پورا دن پہننا پڑے تو آپ احرام کے ساتھ خوشبو والے احرام کے ساتھ رہیں گے. نیت کرنے کے بعد خوشبو آپ نے ساتھ نہیں رکھنی ہے. ایک اور مسٹیک لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, احرام بھی لے لیا, خوشبو بھی ساتھ لے لی. عبدالحبیب بھائی نے کہا تھا ایئرپورٹ پہ احرام پہننا ہے تو ایئرپورٹ پہ خوشبو نکالی, احرام پہ لگائی, اور اب جو بیلٹ تھا نا اسی میں خوشبو رکھ لی, ٹھیک ہے. یا جو ہینڈ بیگ تھا پاسپورٹ والا یا جو اس پہ خوشبو رکھ لی, ٹھیک ہے. اب احرام پہن لیا, نیت بھی کر لی. اب کسی کام سے جب اس بیگ میں یا بیلٹ میں ہاتھ ڈالا نا تو خوشبو لیک ہو چکی تھی, اب وہ ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی. تو بھائی اگر آپ نے خوشبو احرام پر لگانی ہے تو اب خوشبو اپنے ہینڈ بیگ میں یا بیلٹ میں نہیں رکھنی ہے, وہ آپ نے پیک کر کے اپنے بڑے بیگ میں ڈال دینی ہے, جس کو ابھی آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگانا. خوشبو والی چیزیں اپنے قریب نہ رکھیں, کیونکہ بائی مسٹیک بھی ہاتھ پہ خوشبو لگ جائے اور پھر اتنی لگ جائے کہ لوگ کہیں بہت زیادہ ہے تو بعض صورتوں میں دم ہو جاتا ہے, تو ہمیں اس میں بڑی احتیاط کرنی ہے. تو بہرحال اب احرام باندھنے کا طریقہ, شہر کے لوگ خواہ احرام سے بہت گھبراتے ہیں کیونکہ ہماری تہبند کی عادت نہیں ہے. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مدینے جانا ہے, عمرہ کرنا ہے, حج کرنا ہے نا, اپنے آپ کو احرام فرینڈلی بنا لو. احرام پہننے کے لیے روتے اور جب احرام پہن لے تو اتارنے کے لیے روتے ہیں کہ اترے گا کب, حاجی صاحب جلدی بتائیں کب اترے گا. بھائی کیوں جلدی ہے اتارنے کی, سکون سے پہنے رہو نا. پہلے تو روتے تھے یا اللہ احرام پہننے کا موقع دے دے. تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم احرام پہننا سیکھتے نہیں ہیں. باقی جس کو احرام پہننا آ جائے پھر اس کو کوئی ٹینشن زیادہ نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں آپ کا شہری لوگوں کا, ہم سب کا سب سے بڑا پرابلم ہی تہبند ہے. جس کو تہبند باندھنا آ گئی آگے سارا معاملہ ٹھیک ہے. ٹینشن رہتی ہے تہبند سیدھی نہیں ہے, اتر نہ جائے, کھل نہ جائے. تو تہبند باندھنے کا بڑا سمپل طریقہ ہے, یہ 2 سرے جو ہے نا احرام کے, یہ دیکھیں آپ ان دونوں سروں کو پہلے ملا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا احرام کی سائز چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ دیکھیں, یہ میں نے اپنی ناف کے اوپر احرام رکھا ہے اور یہ میرے ٹخنوں سے نیچے احرام ہے, تو یہ ٹھیک ہے. اگر ابھی سے ہی احرام میرے ٹخنوں کے اوپر ہے اور میں نے جناب اس کو اب جب فولڈ کروں گا تو بہت اونچا ہو جائے گا, تو اتنا چھوٹا احرام نہیں ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ یہ سائز ہونی چاہیے کہ بھائی پیٹ سے لے کر نیچے تک یہ احرام ہونا چاہیے. اچھا اب میں نے دونوں سرے ملا لیے, ٹھیک ہے. اور یہاں کے بعد یہ والی جو سائڈ ہے اس کو تھوڑا سا میں نے جتنا مجھے ٹائٹ کرنا ہے میں نے ٹائٹ کر لیا. اب ان دونوں سروں کو ملا کر میں واپس آ گیا یہاں پر. یہاں کے بعد پھر میں نے اس کو ملا لیا, ٹھیک ہے جناب. اور اب اس کے بعد آپ کو جتنے فولڈ دینے, 1 دے دیں, 2 دے دیں, 3 دے دیں. اب یہ احرام ایسا مضبوط ہو گیا ہے کہ مجھے کسی بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں یہ میرے ٹخنوں سے بھی اوپر آ گیا اور میرے یہ, اچھا ابھی میں نے کپڑے پہنے ہیں, کوئی کنفیوز نہ ہو جائے کہ کپڑے, امامہ, ٹوپی, بلکہ جسم کے اندر کوئی انڈر گارمنٹ بھی نہیں پہننا ہے. صرف احرام کی 2 بے سلی چادریں ہوں گی, اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اگر آپ اس طرح جس طرح میں نے احرام باندھا ہے نا, یہ ابھی تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے باندھا تو تھوڑے سیکنڈ زیادہ لگے, ورنہ اگر اپنے طور پہ جس کی عادت ہو جائے نا اس کو شاید 30 سیکنڈ 15 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. مثال کے طور پہ دوبارہ دیکھیں, اب ذرا تھوڑا سا میں اسپیڈ میں باندھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب آپ کی عادت ہو جائے گی نا تو آپ احرام کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور آپ کا احرام بن جائے گا, ٹھیک ہے. اب یہ 2 سرے یہاں آ گئے اور اس طرح اس کو کرتے جائیں انشاءاللہ. یہ بہت اچھے انداز میں
آپ کا احرام بندھ بھی جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس طرح احرام باندھتے ہیں نا تو آپ کے احرام میں آپ کو چلنے کی بھی بڑی اچھی گنجائش مل جاتی ہے. کچھ لوگ تولیے کی طرح باندھ لیتے ہیں، پورا لپیٹ لیتے. جب آپ پورا کسی چیز کو لپیٹ لیں گے نا تو آپ چل نہیں سکیں گے پراپرلی. اب دیکھیں چونکہ یہاں بل بنے ہوئے نا تو اب میرے چلنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کتنا پیر کھل رہا ہے، دیر از نو پرابلم. ٹھیک ہے، آپ چلتے جائیں گے، آپ کو احرام میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ اس طرح آپ نے احرام باندھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد یہ جو بیلٹ ہیں، اچھا بیلٹ بھی بڑے آسان اور اچھے آ گئے ہیں کہ بیلٹ پہ کافی اچھا سامان آ جاتا ہے. اب یہ جس طرح کے اسپورٹس بیلٹ کہلاتے ہیں یا ٹریول بیلٹ کہلاتے ہیں، اس طرح کا آپ بیلٹ لے لیں، کوئی بھی کمپنی کا لے لیں. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو بکل ہوتا ہے، یہ بکل جب آپ پیچھے ڈالیں گے نا اپنے ساتھ، اب یہ دیکھیں یہ میں نے پیچھے ڈال دیا، ہمیں کرینے بند کر. اچھا یہ میں نے جیسے یہ بند کیا نا، یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ اس کا بکل آ گیا اور یہ ہم نے اس کو یہاں پر لیا ہے. اب اس میں آپ کا پاسپورٹ بھی آ جائے گا، آپ کا موبائل بھی آ جائے گا، مسواک شریف، تسبیح، یہ سب اس کے اندر آپ کی آ جائے گی. یہ بیلٹ مہربانی کر کے کہیں وضو خانے کے باہر، واش روم کے باہر مت اتاریے گا، یہ اپنے ساتھ ہی لے جائیے گا. اندر بھی واش روم میں بعض اوقات ہینگر وغیرہ ہک وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں لگا لیجیے گا. اچھا اب یہ احرام کی چادر، اس کو بھی اسی طرح تھوڑی سی بڑی لیجیے گا تاکہ آپ اچھے انداز سے اس کو اوڑھ سکیں. اب یہ احرام کی چادر پہننے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے، اس کا کونا یہاں پر لے کر آئے اور یہ آپ نے پورا لپیٹ لیا. بہتر یہ ہے کہ یہ پیچھے سے اتنا احرام ضرور ہونا چاہیے کہ یہ پورا لپیٹ کر آپ کے آگے ایک حصہ اس کا آ جائے. یہ سائز چیک کرنے کا طریقہ ہے. بعض اوقات اتنا چھوٹا احرام ہوتا ہے کہ پیچھے سے آگے آتا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ تھوڑا اور بڑے سائز کا احرام لیں تاکہ یہ آپ کے یہاں تک آ جائے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب یہ گھوم کے یہاں تک آ جائے گا نا، ایک بار پھر راؤنڈ آ کر آ جائے گا، تو جب آپ رکوع وغیرہ کریں گے نا تو یہ احرام گرے گا نہیں. اور اگر احرام چھوٹا ہوگا، مثال کے طور پہ احرام آپ کا یہیں تک ہے اور آپ رکوع کریں گے تو یہ کھل جائے گا، تو آپ کا سینہ اور پیٹ وغیرہ بھی کھل جائے گا. تو آپ نے احرام کم از کم اتنا بڑا لینا ہے کہ یہ گھوم کر یہاں تک آپ کا احرام آ جائے، تو یہ آپ کو نمازوں وغیرہ میں بھی آسانی رہے گی. اچھا نمازوں کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کر دوں کہ جب ماشاءاللہ احرام پہن لیں گے اور نماز وغیرہ پڑھنی ہوگی تو اس میں بعض اوقات کچھ لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ اکبر جب یہ کریں گے تو آپ کا سینہ اور پیٹ وغیرہ کھل جائے گا، جو کہ مناسب نہیں ہے نماز کے دوران. تو اس کا بہت اچھا طریقہ امیر علیہ سنت نے سکھایا تھا کہ جب آپ نماز پڑھنے لگے تو تھوڑے سے ہاتھ باہر نکالیں، اللہ اکبر، سینہ اور پیٹ آپ کا نہیں کھلا. دوبارہ دیکھ لیں گے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہاتھ باہر نکالیں گے تو آپ کا سینہ اور پیٹ جو ہے وہ نہیں کھلے گا اور آپ نماز اپنی اچھے انداز سے پڑھ لیں گے. بالکل اسی طرح نماز سے پہلے آپ یہ والی جو سائڈ ہے نا گھما کر اس کو یہاں اندر پھنسا لیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعضوں کا جب یہ بار بار نیچے گرتا ہے نا اور ہم زور سے احرام اوپر کرتے ہیں تو یہ ہر بار احتیاط کرنی ہے کہ کسی حاجی، کسی زائر کے سر پر احرام آپ کا نہ لگ جائے، کیونکہ اس کو سر پہ کپڑا رکھنا منع ہے اور آپ کی وجہ سے اس کے سر پہ کپڑا جا رہا ہے. سارے احرام والے ہوں گے نا، تو کسی کے منہ پہ کپڑا جا رہا ہوگا، کسی کے سر پہ جا رہا ہوگا، اس بیچارے کو صدقہ دینا پڑے گا. تو آپ نے اس کی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے احرام اوپر کرتے وقت بھی ذرا پیچھے دیکھ لینا ہے اور تھوڑا سافٹ ہینڈڈ اپنا احرام پیچھے کرنے کی عادت ڈالیں. یعنی جب بھی آپ کا احرام کھل جائے تو آپ نے اس طرح کرنے کی بجائے کہ پیچھے بھائی دو بندے اور بھی ذرا آپ کے احرام کی برکتیں لوٹیں، اس کی بجائے آپ نے بہت آسانی کے ساتھ آرام سے اپنے احرام کو اوپر کرنا ہے. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو یہ چند باتیں احرام پہننے کے حوالے سے. یہ بیلٹ ہو گیا، یہ چپل ہو گئی. پھر عرض کر رہا ہوں احرام پہن لینا احرام نہیں ہے. یہ چادریں پہنی ہیں میں نے، جب تک میں نیت نہیں کروں گا احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوں گی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار ابھی ایئرپورٹ پہ مشکل ہو جائے گا تو گھر پہ غسل کیا، خوشبو لگائی، احرام پہن لیا، نیت نہ کریں. نیت آپ جب ہی کریں کہ جب آپ کا جہاز جدہ شریف کے لیے ٹیک آف ہو جائے اور جہاز ہموار ہو جائے، اب آپ نیت کر لیں. بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں یار جب میقات کا اعلان ہو نا تب نیت کریں. تقریباً ایئر لائنز میں میقات آنے سے پہلے، میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے آپ کو احرام کی نیت کرنا ضروری ہے. وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی میقات آنے والی ہے، احرام پہننے والے نیت کر لیں. وہ بعض اوقات انگریزی میں اعلان ہوتا ہے، بعض اوقات عربی زبان میں اعلان ہوتا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں آتا کچھ لوگوں کو. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حاجی سو جاتا ہے، جہاز اڑا اور اس کی آنکھ لگ گئی. اب وہ جہاز جب اترا، جب اس کی آنکھ کھلی تو نیت تو نہیں کر سکا. تو بہتر یہ جناب کہ جہاز اڑ جائے جدہ شریف کے لیے، اب نیت کر لیں تاکہ نیند بھی آ جائے تو پرابلم نہ ہو. کھانا کھانے میں ایک اور پرابلم کیا ہے، کھانا کھانے کی بعض اوقات ٹرے کے اندر پرفیوم ٹشو ملتا ہے.
اب دیکھیں یہ آپ کو بڑا اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھنا پڑے گا کہ میں مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ احرام والے کو سب سے زیادہ جرمانے کس بات کے لگتے ہیں یا غلطیاں کس بات سے ہوتی ہیں، تو سب سے زیادہ غلطیاں جو ہے نا وہ خوشبو والے کو ہوتی ہیں. خوشبو سے اپنے آپ کو آپ نے بچا لیا، آپ نے 70% چیزوں سے بچا لیا. خوشبو والی چیز کھانی نہیں ہے، خوشبو والی چیز پہ لگانی نہیں ہے، بس آسان لفظوں میں خوشبو لگانی نہیں ہے. جہاز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرفیوم ٹشو آتا ہے ہاتھ صاف کرنے کے لیے، وہ پورا پرفیوم سے تر بتر ہوتا ہے. تو مہربانی کر کے اس کو تو فوراً دور کر دیجیے گا. اگر احرام کی آپ نیت کر چکے ہیں اور وہ ٹشو آپ نے لگا لیا اور اتنا لگا لیا کہ پورا ہاتھ ہی مہک گیا، زیادہ مہک گیا، تو دم ہونے کی صورت ہو سکتی ہے، پھر بکرا دینا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ٹشو سے، پرفیوم ٹشو سے آپ نے دور رکھنا ہے. اچھا بعض اوقات یاد نہیں ہوتا تو ٹشو لیا اور منہ صاف کر لیا. احرام کی نیت ہو گئی ہے تو منہ بھی ٹشو سے صاف نہیں کریں گے، تولیے سے بھی صاف نہیں کریں گے. ہاں یاد رہے، اب آپ نے اپنے ہاتھ گھما لینے، اگر منہ صاف بھی کرنا ہے گیلا ہاتھ گھما لیا، اس پہ تولیہ نہیں لگائیں گے، اس پہ کپڑا نہیں لگائیں گے، کیونکہ احرام والے شخص کو، مرد اور عورت دونوں کو، اپنا چہرہ چھپانے کی یا چہرے پہ کپڑا لگانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ سمجھ لیں گھر سے تیار ہو گئے، اب ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں، اور اب ایئرپورٹ پہ آپ نے سامان بھی دے دیا ہے. اب زبان پر جو ہے نا وہ ذکر و درود جاری رہے. جب آپ نے نیت کر لینی ہے پھر آپ کا سب سے مین وظیفہ جو ہے وہ لبیک ہو جائے گا. اب میں کچھ نیت کے بارے میں پہلے بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ مل کر لبیک کی صدا بھی لگائیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی لوٹیں گے. جیسے آپ نے نیت کا فرمایا بالکل جہاز ہموار ہو جائے. جی مشورہ ہم یہ دیتے ہیں کہ جب کھانا کھا لیں، نارملی 4 گھنٹے کی پاکستان سے فلائٹ ہوتی ہے تو 1.5 گھنٹے کے بعد کھانا مل جاتا ہے. کھانا کھا لیں، ٹشو وشو سے استعمال بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، کھانے کے بعد پھر نیت کریں گے تو یہ ایزی کمفرٹ رہتا ہے. اچھا اس میں نا ہم اگر کھانے کی شرط لگائیں گے نا، آپ کو پتہ ہے کراچی سے تو 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، دبئی سے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اب کھانا کھاتے کھاتے ہی، اور کھانا بعض اوقات لیٹ ملا اور میقات قریب آ گیا، تو بہتر یہ ہے کہ کھانے میں احتیاط کر لیں، نیت کر لیں. آنکھ لگ جاتی ہے بعض اوقات، اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاز میں ہی آنکھ لگ جاتی ہے. اچھا ایسا بھی ہوا کہ ایک جگہ ہمارے ساتھ ہی کچھ لوگ تھے کہ ان کو یہی کہا گیا کہ یار میقات کا اعلان ہوگا نا پھر نیت کریں گے. اب میقات کا اعلان ہوا تو ان کی آنکھ لگ چکی تھی. اب وہ بغیر احرام کے جدہ میں داخل ہو گئے، پھر اتنے مسائل ہوئے کہ ان کو پھر میقات پر جانا پڑا اور سینکڑوں ہزاروں ریال کا خرچ ہوا، اور اس کے شرعی مسائل بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ کہ جہاز آپ کا اڑ جائے، اب آپ نیت کر لیں. ہاں کھانے میں جو احتیاط بتائیے وہ کر لیجئے گا تاکہ اس میں گڑبڑ نہ ہو جائے. احرام کی نیت سے پہلے آپ نے جو ہے وہ امامہ وغیرہ، ٹوپی وغیرہ سب اتار لینی ہے. اب میں دوبارہ عرض کر دوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ پکچر بازوں کا چھوٹا سا کلپ چلا دیتے ہیں. یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس جو ہے یہ احرام میں نہیں پہنیں گے، چونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اچھا اب احرام پہننے سے پہلے، یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل بنیت احرام پڑھیں گے. مرد اس وقت سر بھی ڈھانپ سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی ہے نا. 2 رکعت نفل جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ امامہ پہن کر، ٹوپی پہن کر بھی پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھیں گے. اچھا اب اس کے بعد عمرے کی نیت کریں گے، اور نیت بڑی پیاری ہے، عربی زبان میں بھی اس کتاب میں موجود ہے، اور ویسے تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. وہ نیت یہ ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیھا وبارک لی فیھا نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی. اے اللہ عز و جل میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور میرے لیے بابرکت فرما. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. جب نیت کرنی ہوگی تب ہم یہ نیت کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے پھر لبیک پڑھنی ہے. یاد رہے کہ لبیک نیت کے بعد کم از کم 1 بار لبیک کہنا لازمی ہے، اور 3 بار کہنا افضل ہے. اور لبیک تو کیا لبیک ہے، یقین کریں احرام پہن کر پھر جو لبیک پڑھنے کا لطف ہے نا، میں کہتا ہوں یہ الفاظ میں بیان، میں نے ابھی احرام پہنا ہے، حالانکہ چادر پہنی بھی ہے، یہ کیفیت بنتی نہیں ہے. جب واقعی آپ احرام پہن لیں، آپ نیت کر لیں، جسم پر کوئی اور لباس نہیں ہے، اور اب اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو پھر جو لبیک کا لطف ہے نا، آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا
شریک لک. آئے ہائے لبیک کا معنی پہلے ذہن میں رکھیں. آئے ہائے پہلے لبیک کی فضیلت سن لیتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. سبحان اللہ. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری سرے تک جو بھی پتھر درخت اور ڈھیلا ہے سبھی لبیک کہتے ہیں. یعنی اس کے ساتھ سبھی لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایکچولی لبیک کیا ہے؟ اگر آپ کو اس کا تصور سمجھ آ جائے نا تو پھر تو سبحان اللہ اس کا لطف ہی اور ہو جاتا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہم اسکول میں جب ہوتے تھے تو استاد صاحب نام لیتے ہیں کیا کہتے تھے؟ لبیک. پریزنٹ ہے مدرسے میں لبیک. یہ ایکچولی حاضری لگانی ہے. یا اللہ میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں میرے مولا, میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, میرے مولا تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک, اے اللہ تعریف بھی تیری, نعمتیں بھی تیرے, ملک بھی تیرا ہی ہے. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. یعنی بندہ اس کیفیت میں لگائے حاضری کہ یا اللہ اتنے نیک آئے ہیں, اتنے اچھے لوگ آئے ہیں, اس میں گناہگار بھی حاضر ہے. اللہ میری حاضری بھی قبول فرما لے, مجھے محروم نہ کیجیے مالک, میری حاضری بھی قبول ہو جائے. جب اس کیفیت میں آپ لبیک پڑھ رہے ہوں گے نا کہ بس میری حاضری قبول ہو جائے, میری لبیک قبول ہو جائے. آپ کو معلوم ہے امام زین العابدین, اتنے بڑے امام, زین العابدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عابدوں کی بھی زینت, اتنی بڑی شخصیت ہیں. مگر ایک بار آپ سفر حج پر تھے, احرام باندھا, احرام باندھنے کے بعد آپ کے رنگ چہرے کا بدل گیا. لوگوں نے کہا لبیک تو پڑھیے. آپ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے میں لبیک کہوں تو کہیں سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے. عرض کی گئی حضور لبیک تو کہنا ضروری ہے, آپ لبیک پڑھیے. جب آپ لبیک آپ نے پڑھی تو اس قدر خوف طاری ہوا کہ آپ گر گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے. اور پورے سفر میں یہ کیفیت رہی کہ جب لبیک پڑھتے تھے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم تو گناہگار خطا کار جا رہے ہیں, ہمیں تو کس قدر شرمانا ہے, کس قدر جس کو کہیں کہ خوف دل پر طاری ہو. اچھا بڑا خوبصورت ایک کمبینیشن اللہ کرے دل پر طاری ہو جائے, اپنے گناہ بھی یاد آئیں, اپنی خطائیں بھی یاد آئیں, اور پھر یہ بھی یاد آئے کہ آیا کس کے در پر ہوں؟ کریم کے در پر آیا ہوں, رحمان کے در پر آیا ہوں. یہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا مولا ہے, اگر اس کے در پر نہ جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ ارے میں تو گناہ بخشوانے آیا ہوں. اس ملی جلی کیفیت میں اگر لبیک کی صدائیں ہوں گی تو اس کا لطف ہی اور ہوگا. آئیے اب اس تصور کے ساتھ لبیک پڑھیں کہ اپنی حاضری لگا رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا لبیک سے فارغ ہونے کے بعد ایک سنت یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ عز و جل سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے. تو جب بھی آپ 3 بار لبیک پڑھیں یا سے زیادہ بار پڑھیں, دعا کریں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, بے وضو ہر حال میں اب آپ نے لبیک پڑھنی ہے. احرام کی نیت ہو گئی تو اب آپ کا مین وظیفہ یہ ہے. اچھا اسی طرح چڑھائی پر چڑھتے وقت, ڈھلوان اترتے وقت, اگر نیچے اتر رہے ہیں, سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں, لفٹ سے اتر رہے ہیں تو لبیک پڑھیں. اسی طرح 5 نمازوں کے بعد, جب تک آپ نے ابھی عمرہ نہیں کیا, احرام سے فارغ نہیں ہوئے, نمازیں آ رہی ہیں تو اب نمازوں کے بعد بھی لبیک کہیں. اور جب بھی لبیک شروع کریں تو کم از کم 3 بار لبیک کہیں. اچھا اب جب کعبہ کا طواف شروع کریں گے نا, پہلا استلام کریں گے حجر اسود کا بوسہ جو ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کی لبیک ختم ہو جائے گی. یعنی اس سے پہلے آپ نے لبیک پڑھنی ہے. جب آپ کا طواف شروع ہو گیا, اب لبیک کا وقت ختم ہو گیا, اب دیگر وظائف, دعائیں, درود پاک وغیرہ پڑھیں گے, مگر لبیک جو ہے وہ کعبے کا طواف شروع کرنے سے پہلے تک ہے. اچھا اب اس کے بعد سبحان اللہ, میرا خیال ہے کہ وہ شعر پڑھ لیا جائے کہ فضا میں لبیک کی صدائیں, فرش تا عرش جھومتی. فضا میں لبیک کی صدائیں, فرش
جدہ شریف پہنچ گئے، ایئرپورٹ کے معاملات سے فارغ ہوں گے، بعض لوگوں کو معلم کی طرف سے ٹرانسپورٹ دیا جاتا ہے، آپ مکہ پاک پہنچ گئے، اسے ایک مشورہ ہم دیا کرتے ہیں کہ بہت جلدی نہ کریں، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ اپنا سامان وغیرہ اپنے روم میں رکھ لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، اگر نمازوں کے اوقات نہ ہوں، وقت ہو تو ریسٹ کر لیں، فریش ہو جائیں، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں، چائے پی لیں، یعنی اپنے آپ کو ایسا پکا کر لیں کہ اب جب کعبے کے پاس جائیں تو اب بڑے فریش ہوں۔ نارملی کیا ہوتا ہے، ہم پاکستان میں بڑی چیزیں سوچ کے جاتے ہیں، یار پہلی نظر ہوگی کعبے کو تو خوب روؤں گا، بہت دعائیں کروں گا، پھر طواف میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کروں گا، میں تو بس قدم قدم پر دعائیں کروں گا۔ لیکن ہم ایک غلطی پتہ کیا کرتے ہیں کہ جب پاکستان سے یا دنیا سے جہاں سے بھی جا رہے ہوتے ہیں، مکے پاک پہنچتے ہیں نا تو اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار اب یہ بھی عمرہ کرنا ہے تاکہ جلدی سے احرام اتر جائے۔ پیچھے کانسیپٹ پتہ کیا ہوتا ہے کہ یار یہ عمرہ ہو جائے گا نا تو احرام اتر جائے گا۔ میں نے پہلے ہی کہا نا، احرام فرینڈلی بن جائیں، احرام کے ساتھ سونے کی عادت ڈال لیں تو آپ کو جلدی نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ اپنے ہوٹل میں جائیں، جا کے سو جائیں، بالکل فریش ہو جائیں، کھانا کھائیں۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یار اب میرے اندر فل انرجی ہے نا، کیونکہ اب آپ نے ایک زبردست عبادت کرنی ہے اور کعبے پر پہلی نظر پڑھ کے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں فریش ہوں گا تو دعائیں کر سکوں گا۔ یعنی ایسے بھی مسائل ہم سے لوگوں نے پوچھے ہیں کہ ہم طواف کرتے کرتے سو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے چکر ہوئے، یعنی چلتے چلتے بھی بندہ سو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیچھے سے اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بیچاروں کی آنکھیں ہی نہیں کھلی طواف کے دوران۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایسی بھی کیا جلدی ہے، ہم آپ کو ایک دن کے لیے تو گئے نہیں ہیں اور ہماری اس کے بعد بھی کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہے، تو فریش ہو کر تگڑے ہو کر اب آپ حرم پاک کی طرف جائیں۔ اچھا، حرم شریف کی طرف جب جائیں تو ایک اور احتیاط کر لیں کہ اپنی ہوٹل کا کارڈ ضرور لے لیں۔ بعض اوقات پہلی بار جو لوگ جاتے ہیں ان کو واپسی میں پھر ہوٹل آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فیملی کے لوگ ہیں تو سب کو ایک ایک کارڈ دے دیں، کیونکہ اس کے پیچھے نارملی ہوٹل کا نقشہ بھی ہوتا ہے، کوئی آگے پیچھے بھی ہو گیا تو کارڈ دکھا کر آپ کے ہوٹل تک آ جائے گا۔ اچھا، اب آپ حرم شریف میں جب داخل ہو رہے ہیں نا تو اس میں سبحان اللہ کسی بھی دروازے سے داخل ہوں گے تو تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو کعبہ شریف نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب آپ، ویسے تو بہتر ہے کہ باب السلام سے داخل ہوں، لیکن اگر آپ وہاں نہیں جا پا رہے تو آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائیں۔ تو اب جب آپ دروازے سے داخل ہوں تو اب آپ نے نظریں نیچی رکھنی ہے، لبیک پڑھتے رہنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، کیونکہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے گی تو جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء نے بڑی پیاری دعائیں لکھی ہیں کہ کعبے کو دیکھ کر پہلے تو درود پاک ہی پڑھ لے کہ اگر درود پاک قبول ہو گیا تو بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ دعا کر لے کہ یا اللہ جو دعائیں میں تجھ سے مانگوں، اے اللہ اپنے کرم سے وہ دعائیں قبول فرمانا۔ اب اسی طرح بہت سارے پیارے پیارے اس میں اشعار بھی ہیں کہ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین، ربنا کا ساتھ ہو، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھیں، کلمہ پاک پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو دل میں، جلدی نہ مچائیں، مانگیں۔ دیکھیں ادھر نہیں مانگیں گے تو کدھر مانگیں گے؟ اور میں یقین کریں، بلیو کریں، ماشاء اللہ عبدالحاد بھائی بھی بیٹھے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کئی بار گئے ہیں، یہ ماشاء اللہ نعت خواہ اسلام میں بھی کئی بار گئے ہیں، لیکن یقین کریں کوئی 1000 بار بھی مکہ پاک گیا ہو نا اور اس نے ہزاروں بار کعبے کو دیکھا ہو، کعبے کے سامنے جب بھی جاتے ہیں نا کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم، یقین، مطلب ایک عجب کیفیت، میں واقعی کعبے پاک کے سامنے کھڑا ہوں، اتنا سا ہو جاتا ہے آدمی، اتنا سا، اس کو اپنی اوقات، اپنی حیثیت، ایسا فیلنگ آ جاتی ہے کہ یار میں کدھر آ گیا، رحمان کا گھر سامنے اور میں فقیر، میں گناہ گار اس کے در کے سامنے۔ اور علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہ کعبے کو دیکھ کر دعا قبول ہوتی ہے نا، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو کیفیت کعبے کو دیکھ کر ہوتی ہے نا، اور دل پر جو رکت طاری ہوتی ہے، وہ رکت پہ کچھ بھی مانگا جائے تو وہ قبول ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ رکت، وہ کیفیت تمہارے وطن میں بھی طاری ہو گئی، یہاں بھی تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ وہ لمحہ ہی الگ ہوتا ہے، بالکل جس کو کہتے ہیں اسپیچ لیس۔ انسان جب بالکل کعبے کے سامنے کھڑا ہو نا تو الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتا ہے۔ وہ ہے نا کہ کعبے پر پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا، بھول گئے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بس خوب مانگیے گا، خوب مانگیے گا، اپنے لیے مانگیے گا، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیے گا، ہمارے پیارے وطن کے لیے مانگیے گا، سرکار کی ساری امت کے لیے مانگیے گا، جو تڑپ رہے ہیں، جو رہ گئے پیچھے، ان کے لیے مانگیے گا، اپنے لیے بار بار حاضری مانگیے گا، حج مانگیے گا، عمرہ مانگیے گا۔ یہ مانگنے کا مقام ہے اور رحمتوں کی برسات ہے۔ یہ وہی کعبہ ہے جس کی ایک سائڈ، جس کو مستجاب کہا جاتا ہے، 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود رہتے ہیں۔ تو آپ نے خوب دعائیں کرنی ہیں، اللہ ہم سب کی دعائیں کعبے کے سامنے قبول فرمائے۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے،
آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر تیرا کرم سرا نوازو بردہ پرور ہے، مگر تیرا کرم سرا نوازو بردہ پرور ہے۔ یار اسلامی بھائیوں، اب کعبے کے سامنے پہنچ گئے ہیں، پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ حجر اسود کہاں ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ گرین لائٹ تھوڑا سا پیچھے موجود ہوتی ہے اور لوگ وہاں پر استلام بھی کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود کے قریب آپ نے پہنچ کر پہلے تو اپنا دایاں کاندھا کھلا کر دینا ہے، اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ اور یہ کس طرح ہوگا میں ذرا یہ بھی دکھا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا سا کلپ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اب دیکھیں کہ سیدھا کاندھا جو ہے آپ نے کھول لینا ہے۔ جب بھی آپ احرام میں طواف کریں گے، یعنی بعض اوقات لوگ پورا ہی سفر سیدھا کاندھا کھولتے ہیں، یہ صرف طواف کے لیے اجتباء سنت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ باقی آپ نے کاندھا پورا ڈھک کے ہی رکھنا ہے، صرف جب طواف شروع کرنے لگیں تو یہ جو سیدھا کاندھا یہ آپ نے کھول لینا ہے۔ اب یہ تو چونکہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے، ورنہ یہ سیدھا کاندھا آپ کا کھل جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے طواف کرنا ہے۔ 7 چکر طواف کے پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ نے یہ کاندھا جو ہے وہ ڈھک لینا ہے۔ آئیے چلتے ہیں بارگاہ امیر اہل سنت میں، کچھ امیر اہل سنت کے پرسوز طواف کے مناظر دیکھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ مزید آپ کو طواف کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات کو استباء کرنے کا حکم ہے، یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکالیں اور چادر کے دونوں کنارے الٹے کندھے پر اس طرح ڈالیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے۔ اس کے بعد کعبے کو منہ کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آ کر اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو۔ اب استباء کی حالت میں طواف کی نیت کریں بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ سرکیں گے تو حجر اسود آپ کے بالکل سامنے آ جائے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے، گرین لائٹ آپ کی پیٹھ کے بالکل پیچھے آ جائے گی۔ اب اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو چوم لیں، اگر رش ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے کے ذریعے چوم لیں۔ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش آپ نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا، صرف مردوں کو رمل کرنے کا حکم ہے۔ رمل کا مطلب یہ کہ مرد تیز تیز چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا، شانے ہلاتا، جیسے قوی و بہادر لوگ چلتے ہیں ایسے چلے، مگر یاد رہے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، بخش دے بخش ہو کا۔ آپ دعائیں پڑھتے ہر چکر میں حجر اسود کو استلام کرتے ہوئے طواف کے 7 چکر اور 8 بار حجر اسود کو استلام کرتے ہوئے طواف پورا فرمایا۔ ربنا ارحم لنا یا ربنا۔ یاد رہے جو کندھا طواف کے شروع میں کھلا تھا اسے دوبارہ ڈھانپ لیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ یہ سفر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یقین کریں طواف کرنے کا جو لطف ہے
اور سبحان اللہ اگر وہ مرشد کے ساتھ نصیب ہو جائے. بہرحال جس طرح میں نے بتایا کہ سیدھا کاندھا 7 چکر میں کھلا رکھنا ہے، اور پہلے 3 چکر میں آپ نے سن بھی لیا کہ رمل کرنا ہوتا ہے. یعنی رمل جس طرح اکڑ کر بہادر لوگ چلتے ہیں، اب اس کے بہت سارے طریقے ویسے تو ہیں، لیکن نارملی یہ کہ چھوٹے چھوٹے قدم لینے. میں تھوڑا سا چل کے جیسے بتا دیتا ہوں کہ اب یہ اس طرح جو ہے نا آپ نے چلنا ہے. اب اس میں چلتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ کسی کو ٹکر نہ لگ جائے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کیونکہ رش ہوتا ہے. رش نہ ہو تو آپ رمل کر لیں، جب آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا گیپ ہے تو آپ رمل کر لیں. اور یہ 3 چکر میں ہوگا. 3 چکر پورے ہو گئے تو پھر اب اس کے بعد آپ بالکل نارمل چال میں چلیں گے. اب یہ 7 دانوں والی طواف کی تسبیح یہ بھی مل جاتی ہے. یہ آپ کے ساتھ ہوگی تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہر چکر میں آپ نے اس کو اوپر کر لینا ہے، تو آپ کے جو 7 چکر ہوں گے تو آپ اس کو بھولیں گے نہیں انشاءاللہ، اور آپ کو یاد رہے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 7 قسم کے وظائف اپنے اگر نوٹ کر لیں کہ میں نے پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے میں یہ پڑھنا ہے، تو اگر یہ بھی ہو گیا تو آپ کو پھر یاد رہ جائے گا. کچھ اسلام پہ پڑھتے ہیں پہلے چکر میں کلمہ پاک پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرے چکر میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب پڑھ لیں. تیسرے میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی بڑا پیارا وظیفہ ہے، یہ پڑھ لیں. چوتھے میں آپ جو درود پاک پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں. 5ویں میں آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اب چھٹے اور 7ویں کے اندر، چھٹے کے اندر جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اور 7ویں چکر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو تقریباً یہ حدیث شریف سے ہی وظائف ملے ہوئے ہیں. تو یہ وظائف اگر آپ پڑھ کے اس کو روٹین وائز اپنی طرف سے بھی کچھ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں پہلے چکر میں یہ پڑھوں گا، دوسرے میں پڑھوں گا، یاد بھی رہے گا اور چکر بھی ہو جائیں گے اور وظائف بھی بہت سارے آپ پڑھ لیں گے. ویسے تو طواف کی بہت ساری دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. آپ دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ دعائیں بھی موجود ہیں، لیکن مزہ اس میں ہے کہ جو آپ زبانی دعا یاد ہو، دل سے جس دعا کو آپ سمجھ رہے ہوں اور وہ دعا آپ کرتے جائیں گے. میرا مالک بڑا کریم ہے، اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں آپ اس سے، وہ تو دل کی پکار سنتا ہے. تو بس آپ نے اس سفر میں اس میں ایک بات کی ایک احتیاط کرنی ہے کہ اگر آپ مناجات پڑھ رہے ہیں یا آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ نے اتنی بلند آواز نہیں کرنی کہ آس پاس جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کو تکلیف ہو. کسی کو تکلیف دے کر طواف نہیں کرنا، ہٹو 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 ہم جا رہے ہیں. یہ دھکے دینے کا نہیں ہے وقت. میں نے خود امیر اہل سنت کو دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے کسی کو ہٹانا نہیں ہے، مجھے بیچ میں ڈال دو. اور آپ بعض اوقات تو خود ایسی جگہ جاتے تھے جہاں آپ کو بھی دھکے لگے، تو آپ فرماتے تھے کہ ان کے دھکے بھی تو برکت والے ہیں نا. مطلب ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کسی کو ہٹاؤں یا کسی کے لیے کوئی پروٹوکول کا انتظام کیا جائے، کچھ بھی نہیں. فقیر ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، مانگنے آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے فقیر آئے نا. تو بس فقیر بن کر، محتاج بن کر، گناہ گار، خطا کار، سر جھکا ہوا ہو، ادھر سے بھی تھوڑا دھکا لگے، پھر بے شک ادھر سے بھی لگ جائے، بس بندہ چلتا رہے کہ بس یا اللہ ان نیکوں کے صدقے، ان مبارک ہستیوں کے صدقے، تیرے گھر کے طواف کے صدقے بس میرا طواف قبول کر لے، میری حاضری قبول کر لے، مجھے بخش دے مالک، تیرے دربار میں آیا ہوں. آج بھی دنیا میں کسی سخی کے گھر جاتے ہیں تو وہ عطا فرماتا ہے. تو سخیوں کو بھی دینے والا ہے. اس کیفیت کے ساتھ، اس اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب طواف ہوگا نا تو اس کا لطف دوبالا ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور مقبول عمرہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. اب جیسے طواف شروع کرنا ہے، آپ نے اس میں دیکھ لیا کہ آپ نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر استلام کرنا ہے. اب استلام کا طریقہ کیسے کہ آپ کے کاندھ اور چہرے کے ساتھ یہ ہاتھ ہو جائیں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ابھی آپ نے ہاتھوں کو چوم لیا اور اس کے بعد آپ واپس کعبے کو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ کیا اور اب آپ نے طواف شروع کر دیا. ہر بار آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے. 8 بار استلام ہوگا کیونکہ جب 7 چکر ہوں گے تو پہلے بھی آپ نے کیا تھا اور آخر میں بھی آپ کر رہے ہیں، تو 8 بار استلام ہوگا اور طواف کے چکر 7 ہوں گے. جیسے ہی 7 چکر پورے ہو جائیں اب آپ طواف سے فارغ ہو گئے، اپنا کاندھا آپ واپس ڈھک لیں گے، ٹھیک ہے نا. اب اس کاندھے کو جو آپ نے کھولا تھا اس کو آپ واپس ڈھک لیں گے اور اب آپ نے طواف کے نوافل پڑھنے ہیں. طواف کے نوافل کیسے پڑھنے ہیں اور ملتزم اور زمزم شریف پر کیسے آنا ہے میں اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں. مل کر ایک بار پھر لبیک پڑھ لیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب آپ نے طواف ہو گیا. مقام ابراہیم بہت ہی خوبصورت مقام ہے، اس کے قریب کوشش کر کے، اب ویسے تو بہت رش ہوتا ہے، اس کی سیدھ میں پیچھے آپ کو جگہ کہیں مل جائے، بلکہ پورے حرم میں بھی کہیں جگہ مل جائے تو آپ 2 رکعت طواف کے بعد یہ طواف کے جو نفل کہلاتے ہیں وہ پڑھنے ہیں آپ نے. اور یہ بڑی خوبصورت ایک آیت ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب اگر پہنچ کر یہ آیت پڑھ لیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.
اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر ہے، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے اور اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت یہ نماز طواف ادا کرنی ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. یہ نماز یاد رہے واجب ہے، کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً پڑھنا سنت ہے. اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے. اسی طرح اگر مکروہ وقت داخل ہو گیا یعنی عصر کے بعد آپ نے طواف کیا، بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ مسجد الحرام کے اندر پڑھیں. اور اگر مسجد الحرام کے اندر آپ نہ پڑھ سکے، بھول کے اپنے ہوٹل وغیرہ چلے گئے تو حدود حرم کے اندر آپ مکہ پاک میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسجد الحرام میں ہم اس کو آ کر پڑھیں. اب آئیے پیارے اسلامی بھائیو، نبی پاک کی حدیث پاک سنیں کہ جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں محشور ہوگا، یعنی اٹھایا جائے گا. کیا بات ہے! مقام ابراہیم کے بعد اس کی نماز کے لیے سب سے افضل کعبہ معظمہ کے اندر پڑھنا ہے، پھر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے، اس کے بعد حتیم میں کسی اور جگہ، پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ، اور پھر مسجد الحرام میں کسی جگہ، اور پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ہو. تو مہربانی کر کے کوشش تو یہی کریں کہ حرم شریف کے اندر پڑھ لیں، ورنہ پھر حدود حرم کے اندر پڑھ لیں. اچھا، اب اس میں سنت یہ ہے کہ وقت کراہت نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً نماز پڑھے، بیچ میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر نہ پڑھی تو عمر بھر میں جب پڑھے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں، مگر برا کیا کہ سنت فوت ہوئی. اب آئیے مقام ابراہیم کے قریب نوافل پڑھنے کے بھی امیر اہل سنت کے بڑے رکعت انگیز اور بڑے پیارے مناظر ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر یہ آیت کریمہ پڑھیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھیے، اور یہ نماز واجب ہے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھیں، بشرط یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو. اگر مکروہ وقت ہو تو بعد میں پڑھ لیجئے. اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے وہاں نماز ادا کر لیں. اس کے بعد مقام ابراہیم پر دعا کیجئے کہ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے. حدیث پاک میں ہے جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں ہوگا. یہ 2 رکعتیں پڑھ کر دعا مانگیے. اس کے بعد ملتزم پر آئیے. ملتزم حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کی جگہ کا نام ہے. خوب دعا کیجیے. سبحان اللہ. اب نوافل پڑھ لیے، اب ملتزم پر آنا ہے. یہ آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا گیا کہ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان یہ بڑی مختصر سی جگہ ہے. اللہ نصیب کر دے کبھی جانا مل جائے تو وہاں جا کر لپٹ کر جو دعا مانگنے کا لطف ہے بہت زبردست ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بہت رش ہوتا ہے، کبھی آف ٹائم میں جا کے ٹرائی تو کی جا سکتی ہے. اچھا، احرام میں تھوڑا سا اس لیے احتیاط کریں کہ بعض اوقات وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، آپ بھی احرام میں ہیں تو خوشبو نہ لگ جائے. تو احرام کے علاوہ کسی ٹائم جا کر بھی آپ ملتزم سے لپٹ سکتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی آپ نے طواف کیا ہے اور ملتزم پر جا کر دعا کرنا بڑا زبردست ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو آپ ملتزم کی سیدھ میں جہاں آپ کو موقع ملے وہاں کھڑے ہو کر آپ خوب دعائیں کریں کہ یہ دعائیں مانگنے کا وقت ہے. اور اس کے لیے ایک دعا بھی ہے، اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی. اے قدرت والے، اے بزرگ، تو نے مجھے جو نعمت دی اس کو مجھ سے زائل نہ کر. پھر مزید ملتزم پر دعائیں پڑھنے کی لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ نے زمزم شریف پر آنا ہے. اب زمزم شریف کے پاس وہاں کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے تو کنواں تھا، وہاں جاتے تھے. اب زمزم شریف کے کولر لگے ہوئے ہیں، وہاں آپ نے جا کے پانی پینا ہے. آنکھوں پر لگائیں، سر پہ ڈالیں، سینے پر لگائیں، اچھی اچھی نیتیں کریں کہ اللہ اس کی برکت سے میری آنکھوں کے گناہ معاف فرما دے، میرے کانوں کے گناہ معاف فرما دے. اب آئندہ کبھی میں جو ہے وہ پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ ڈالوں. لیکن اس احتیاط سے جسم پر پانی لگائیں گے، تھوڑا تھوڑا لے کر کے حرم شریف کے فرش پر پانی نہ گرے، کیونکہ وہ جائز نہیں ہے کہ آپ وہ پانی جو ہے وہ مسجد شریف کی زمین پر گرائیں. تو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے زمزم شریف پینا بھی ہے اور آنکھوں وغیرہ پہ لگانا ہے. اور سبحان اللہ، زمزم شریف کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیں کہ یہ آب زمزم بابرکت ہے اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا ہے. ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ہے نا یہ زمزم. زمزم اس لیے
جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے سعی کرنے کے لیے صفا مروہ کی طرف آ جانا ہے، وہاں باقاعدہ بورڈز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، سعی کے لیے بہتر یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو بیسمنٹ ہے کوشش کریں کہ کسی طرح آپ کو بیسمنٹ تک رسائی مل جائے، تو وہ پرانے ہی حدود اربع کے لحاظ سے وہ صحیح ہے، تو وہاں جا کر صحیح کریں تو ماشاءاللہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب صفا مروہ کے درمیان آپ نے صحیح کرنی ہے، اور یہ 7 چکر ہیں۔ اس میں بعض اوقات کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار حجر اسود سے شروع کیا تھا اور حجر اسود پر آ کر ختم کیا تو یہ 1 چکر ہوا، تو اسی طرح صفا سے شروع کر کے واپس مروہ اور مروہ سے صفا آئیں گے تو 1 چکر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہے، مروہ سے صفا پھر دوسرا چکر ہے، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر ہے، تو یعنی دوسرے لفظوں میں کہ صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پر 7واں چکر ختم ہوتا ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں، کتاب میں نیت بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی پیاری نیت ہے۔ اے اللہ، میں صفا اور مروہ کی سعی کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما، اور پھر خوب صفا پر دعائیں کریں، اور اب پیدل آرام سے سکون سے درود پاک پڑھتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہوئے چلنا شروع کر دیں۔ اب صفا مروہ کے درمیان ایک گرین لائٹس آتی ہیں جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، جب وہ گرین لائٹس آئیں گی تو مردوں کو وہاں پر دوڑنا ہے، خواتین وہاں بھی بڑی نارمل چال سے ہی چلیں گی، تو مرد اس کے درمیان دوڑتے ہوئے پھر مروہ پہ پہنچیں گے۔ جب آپ مروہ پہنچ جائیں پھر کعبے کی طرف رخ کریں، پھر کچھ دعائیں کریں، جتنی ہمت ہے دعائیں کریں، پھر مروہ سے صفا آ جائیں، آپ صفا آ کر دعائیں کریں۔ اس طرح یہ آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ جب آپ کے صفا مروہ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے، یعنی آپ نے طواف کے 7 چکر بھی پورے کر لیے، صفا مروہ کے بھی 7 چکر پورے کر لیے، تو ماشاءاللہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، مردوں کو حلق یا تقصیر کروانی ہے، یعنی اپنے بال کاٹنے ہیں۔ افضل تو یہ ہے، بہتر تو یہ ہے کہ سر کے سارے بال اتار لیے جائیں، جس کو ہم حلق کراتے ہیں، ٹنڈ کروانا کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروانے والوں کو 3 بار دعا سے نوازا ہے۔ اچھا، تقصیر کیا ہے کہ اب چوتھائی سر کے بال 1 پورے کے برابر، 1 انچ کے برابر کٹوائیں۔ اب اس میں سستی کرتے ہیں کچھ لوگ، ادھر تھوڑی کینچی لگا لی، ادھر کینچی لگا لی، ادھر اب بالوں کا سٹائل چینج نہ ہو جائے۔ وہ اپنے بالوں کے چکر میں بعض اوقات ایسی غلطی بھی کر جاتے ہیں کہ وہ پھر احرام سے فارغ ہی نہیں ہوتے۔ اب جو احرام سے فارغ نہیں ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ساری زندگی کہیں کیا پھر احرام کی پابندیاں رہیں گی۔ بہرحال اس کی الگ مسائل ہیں، تو ہمیں اس میں جس کو کہتے ہیں اس میں بھی سستی نہ کریں۔ بہتر تو یہ کہ آپ ٹنڈی کروا لیں، اور اگر نہیں تو پھر نائی کے پاس جا کر اس کو باقاعدہ کہیں کہ بھائی میرے ہر تمام سر کے بال کم از کم 1-2 انچ کم کرو۔ آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ سر کے اتنے بال اتر گئے کہ میرا کم از کم احرام اتر گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے احرام اتار کر لباس وغیرہ پہننا اور باقی چیزوں پر طرف جانا ہے۔ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ تقصیری کریں گی، اور ان کا طریقہ یہ کہ اپنی چٹیا کے بال آخر میں اپنی انگلی پر لپیٹ لیں، یعنی 1 پورے کے برابر انہوں نے اپنی چٹیا کے بال کاٹنے ہیں، تو وہ 1 پورے کے برابر لپیٹ کر پھر اس کو کاٹ لیں، تو ان کی تقصیر ہو جائے گی۔ تو یہ اب جا کر آپ کا احرام ختم ہوا۔ اب آپ جو بھی خوشبو لگانا ہے یا دیگر جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہو گئے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ بعض اوقات کچھ لوگ زیادہ ماشاءاللہ عمرہ کرتے ہیں اور آپ نے بھی زیادہ عمرے کرنے ہیں، یاد رکھیے گا۔ بلکہ ہم نے یہ معمول دیکھا ہے بزرگوں کا، بڑوں کا، کہ پہلا عمرہ جب بھی کرتے ہیں جا کر تو وہ پہلا عمرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ پہلا عمرہ آقا کے نام پر ہے، نبی پاک نے ہمیں بھی تو یاد رکھا نا، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا عمرہ کریں، پھر عمرہ کریں تو والدین کے نام کا کریں، پیر و مرشد کے نام کا کریں، یعنی آپ کو اپنے اس سفر میں زیادہ عمرے کرنے ہیں۔ ایسے میں نے اسلامی بھائی کو دیکھا ایک دن میں 3 عمرے کرتے ہیں، ایک دن میں 2 عمرے کرتے ہیں، یہ 2-2.5 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب آپ نے احرام باندھنے جانا پڑے گا مسجد عائشہ، مسجد عمرہ بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ 2-3 مقامات ہیں لیکن مسجد عائشہ قریب ہے، ٹیکسی کروائیں گے تو 10-15-20 ریال میں آپ چلے جائیں گے، 3-4 اسلام میں مل کے چلے جائیں، تو احرام وہاں پر جا کے باندھیں، نیت کریں، واپس آ جائیں تو پھر عمرہ کر لیں۔ تو اور کیا کرنا ہے ہم نے ادھر، تو عمرے کا تو ثواب کتنا ہے، تو آپ نے پھر عمرے کرنے ہیں۔ اور ہاں، اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ جب زیادہ عمرے کرتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں ایک بار ٹینڈ کروا لی اب دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، صبح ہی تو کروائی تھی، اچھا کل ہی تو بال اتارے تھے ابھی تو بال بھی نہیں ہیں،
تو آپ نے جتنی بار عمرہ کرنا ہے، اگر آپ نے بال کٹوا لیے تھے، حلق کروا لیا تھا، تو آپ نے اس پر پھر اس طرح گھمانا ہے، یہ خیال رکھیے گا. بے شک 1 انچ بال بھی نہ آئے، لیکن آپ نے یہ بار بار کرنا ہے تاکہ آپ کے احرام کی پابندیاں آپ پر نہ رہیں. میں نے بہت مختصر اور بڑا جس کو کہیں کہ شارٹ کر کے آپ کو عمرے کا طریقہ بیان کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے مسائل ہیں. شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ رفیق المعتبرین کتاب آپ کے ساتھ ہو، بلکہ ہو سکے تو کتاب کچھ زیادہ لے جائیں، آپ بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی دے دیں. اچھا، اس کی یہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ PDF بھی اپنے موبائل میں رکھیں، جہاز میں بھی پڑھتے رہیں. تو بہت سارے مسائل آسان اردو میں ہے، آپ اس کو سمجھ جائیں گے. تو یہ ماشاءاللہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہوا. جی عبداللہ بھائی. عبدالرحیم بھائی، آپ نے ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی. کچھ خواتین میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ان کے ایام ہوتے ہیں، جی، جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی وہاں جا کر جب فارغ ہو جائیں گے پھر عمرے کی نیت کریں گے، پھر عمرہ ادا کریں گے. ان کو بھی تھوڑا گائیڈ کر دیجئے. جی دیکھیں، اسلامی بہنوں کے اگر ایسے ایام آ گئے ہیں کہ جس میں وہ ناپاک ہو گئی ہیں، پاک نہیں ہے، تو اب اگر پاکستان سے جا رہے ہیں تو احرام کی نیت تو ان کو کرنی ہوگی. ہاں، ان کو مکے میں انتظار کرنا ہوگا کہ جب تک وہ اپنے معاملات سے فارغ نہ ہو جائیں، اس کے بعد وہ حرم میں داخل ہو سکیں گی اور اپنا عمرہ وغیرہ اور تمام معاملات کو کر سکیں گی. تو ان چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہوگا. اور اس میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب بغیر احرام کے وہاں پر چلے جائیں. پھر اس کے ظاہر ہے کہ مسائل ہوں گے، پھر دم دینا پڑے گا اور اس کی پوری تفصیل ہے. تو بہتر یہ کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے یا کسی کی فیملی کے ساتھ، تو پھر علماء کرام سے، دارالفتہ اہل سنت سے اس کی مزید رہنمائی بھی لے لیں. ایک بات اور بھی اس جی، ایڈ کیجئے کہ بہت سے لوگ زیارتوں کے لیے طائف چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں تو پھر وہ یہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے بتا دیا، اور یہ واقعی شروع ہو گیا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. مکے کی زیارت تو لوگ کرواتے تھے، اب ٹیکسی والے کہتے ہیں آپ کو ہم طائف بھی گھما کے لے آتے ہیں. طائف واقعی زیارت گاہ تو ہے، لیکن طائف میقات کے باہر ہے. یہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیں. اگر کوئی مکہ پاک میں سے مدینہ شریف چلا گیا اور مدینے سے واپس مکے آئے گا تو اسے احرام پہن کر ہی آنا ہوگا، اس کو عمرہ ہی کرنا ہوگا. بالکل اسی طرح اگر کوئی مکہ پاک سے طائف چلا گیا، اب صبح گیا طائف زیارتیں کرنے اور پھر واپس آ گئے مکے، تو بغیر احرام کے واپس نہیں آ سکتے. طائف سے آپ کو احرام باندھ کر ہی آنا ہوگا اور پھر عمرہ بھی کرنا ہوگا. ہاں، اگر کوئی جدہ جاتا ہے تو جدہ اور مکہ جو ہے، جدہ میقات کے باہر نہیں ہے. تھوڑا سا ٹپیکل مسئلہ ہے، میں اس لیے آسان کر دیتا ہوں، ورنہ پھر کبھی تفصیلی سمجھاؤں گا کہ میقات کیا ہوتی ہے تو حرم کیا ہوتا ہے. لیکن آپ یوں آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ مکے سے جدہ جانے والا وہ بغیر احرام کے واپس تو آ سکتا ہے، لیکن مکے سے طائف جانے والا جو ہے وہ احرام کے بغیر نہیں آ سکتا. اور مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جانے والا بھی واپس مکہ بغیر احرام کے نہیں آ سکتا. اب اگر مدینہ پاک یا طائف جائیں گے تو احرام پہن کر ہی آنا ہوگا اور آ کر عمرہ بھی کرنا ہوگا. تو مبارک ہو، آپ کا عمرہ ہو گیا. اللہ یہ عمرہ قبول فرمائے. اور اب انشاءاللہ بار بار عمرے کرنے ہیں انشاءاللہ. دوبارہ آنا ہے نہیں آنا، بلکہ 50 بار طواف کرنے والوں کے لیے تو بڑی بڑی بشارتیں ہیں. اگر ٹارگٹ کر لینا کہ یار میں 1 ہفتہ مکے میں رہنا تو 50 طواف تو کرنے ہی کرنے ہیں. اب 50 طواف کا مطلب یہ نہیں کہ 50 چکر، ہر 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. تو اگر آپ عمرہ نہیں کر رہے تو آپ سادہ لباس میں طواف کریں، ٹھیک ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ مطاف سے کرنے دیتے ہیں یا اوپر سے کرنے دیتے ہیں، لیکن 7 چکر آپ نے پورے لباس کے ساتھ کرنے تو آپ کا نفلی طواف بھی ہو جائے گا. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے عمرے کے حوالے سے بتائیں. اور پھر چلیں دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب عمرہ ہو گیا ہے اور اب کہاں جانا ہے؟ مدینے جانا ہے. کیا بات ہے. اور مدینے ہر عاشق رسول کے دل کی یقیناً سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ آقا کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے. اچھا، کچھ لوگ عمرے سے پہلے مدینے پاک چلے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پہلے مدینے جائیں تو انہی کیفیتوں کے ساتھ، انہی جذبات کے ساتھ جائیں جو انشاءاللہ ابھی ہم بیان کریں گے. اور اگر عمرہ کر کے جائیں تو سبحان اللہ. ویسے بہرحال مدینے کا سفر کی کیا بات ہے. ساری دنیا میں ہم سفر کر لیں مگر سفر مدینہ کی بات ہی نرالی ہے.
اس کی کیفیت ہی نرالی ہے۔ مدینہ پاک کی حاضری کے لیے بہتر یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت پہلے سے شروع ہو جائے، پھر آپ وہ نعتیں سنتے رہیں جس میں مدینہ پاک کے فضائل ہیں، مدینہ پاک کی گلیوں کا ذکر ہے، مدینہ کے سفر کا ذکر ہے۔ اپنے ساتھ اپنے موبائل میں کچھ ایسی نعتیں لے کے جائیں، خوش الہان نعت خوانوں کو سننا بھی یہ ہمارے ذوق میں اضافے کا سبب ہے۔ اور اگر آپ مکہ پاک سے مدینہ جا رہے ہیں تو تقریباً یہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو 5 گھنٹے میں، بعض اوقات 6 گھنٹے میں نمازوں وغیرہ کے لیے رکیں، بس میں شاید 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال یقین کریں زندگی کا سہانا سفر ہوتا ہے۔ اب ہم کیفیت چلیں، جو لوگ حقیقی طور پہ جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ جائیں گے تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور جو نہیں جا پا رہے ان کو یوں سمجھیے کہ وہ آنکھیں بند کر لیں، ہم تصور میں مدینے چلتے ہیں تو انشاءاللہ اس بہانے سے مدینے کی ایک کیفیت بھی بن جائے گی سفر کی۔ تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر ہے۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھیں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ تیار ہو کر کہ بس آقا کے در پہ جا رہا ہوں، اب راستے میں بھی فضول باتوں سے بچتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا تصور جماتے ہوئے ہم آگے چلے جائیں، اور پھر یہ حدیث ذہن میں رہے کہ نبی پاک نے بلایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو میں گناہگار آقا کے در پر کیوں نہ جاؤں کہ وہاں شفاعت کا وعدہ ہے، شفاعت کی خیرات کا وعدہ ہے۔ تو سارا راستہ درود پاک پڑھنا ہے، مدینہ پاک کے تصور میں گم رہنا ہے، اور اپنے آپ سے کچھ اس طرح باتیں کرنی ہیں کہ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبدے خضرا ہوگا۔ درود پڑھتے رہیے گا، اپنے دل کو پیارے آقا کی یادوں میں گم رکھیے گا۔ اللہ کرے کہ ایسی کیفیت بن جائے کہ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ ہماری گاڑی، ہمارا قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے، اسی کیفیت میں درود پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اے لیجیے ہر تھوڑی دیر بعد ایک بورڈ بھی تو آ رہا ہے، کتنا خوبصورت اس پر لکھا ہوا ہے مدینۃ المنورہ، اتنے کلومیٹر رہ گئے ہیں، ارے تھوڑا اور آگے بڑھے، ایک اور بورڈ آ گیا، اب کلومیٹر اور کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی ہوائیں، کیسی فضائیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، دیکھا جائے تو ریگستان ہیں، یہ بیابان ہیں، یہ بڑے بڑے نارمل سے پہاڑ ہیں، مگر چونکہ یہ پہاڑ حرمین طیبین کے ہیں، صحرائے عرب ہے، اس میں ایک عجب سی رونق ہے۔ دنیا میں کہیں اور بغیر سبزے کے پہاڑ ہوں، بغیر سبزے کی زمین ہو تو اچھی نہیں لگتی ہے، مگر عرب کے ریگستانوں کی کیا بات ہے، عرب کے صحراؤں کی کیا بات ہے، ان بیابانوں کی کیا بات ہے، کیونکہ یہ میرے محبوب کی خوشبوؤں سے بسے ہوئے ہیں۔ ہمارا قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ اکبر، اب آہستہ آہستہ ہوائیں بدلتی جا رہی ہیں، فضائیں بدلتی جا رہی ہیں۔ بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ دل سے یہ صدا آ رہی ہے کہ اب مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ میں گناہگار مدینے کی طرف جا رہا ہوں اور مدینہ قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ کیسے میں مدینے میں داخل ہوں گا؟ میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی تو جھنجھوڑ رہے ہیں نا، اللہ اکبر، اپنے قدم اور وہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، ارے کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں، اب تو مدینہ بڑا قریب آ گیا ہے، گاڑی کو رکوا لیتے ہیں، ذرا تازہ وضو کر لیتے ہیں، تاکہ جب مدینہ پاک میں داخلہ ہونا تو وہ وہاں وضو داخلہ ہونا چاہیے، تو وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، تاکہ اب دوبارہ ایک اچھے ذوق کے ساتھ با وضو مدینہ پاک میں داخلہ ہوگا۔ وضو کر لیا، اب چلیں پھر گاڑی میں بیٹھ گئے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سر جھکا ہوا ہے، اپنے گناہ بھی یاد آ رہے ہیں، اور یہی کیفیت ہے کہ ہوئی امید برابر مدینہ آنے والا ہے۔ جھکا لو اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا
چھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے چھکا لو اب ادب سے سنبھل جا مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے. یہ دور سے دیکھیے کچھ نظر آ رہا ہے، نور نور نظر آ رہا ہے، گھر نظر آ رہے ہیں، خوبصورت سا نورانی شہر نظر آ رہا ہے. ہاں یہ کوئی اور شہر نہیں، یہ وہی مدینہ ہے جس کے سپنے دیکھے ہیں، یہ وہی مدینہ ہے جو خیالوں میں بسا ہوا ہے. اب قریب میرا گندا وجود مدینہ منورہ میں داخل ہو جائے گا. اب تو بورڈ بھی بتا رہا ہے کہ چند کلومیٹر رہ گئے ہیں، دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے. دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبدے خضرا ہوگا. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی جب درے نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی. درود پڑھتے جا رہے ہیں، آنسو بہتے جا رہے ہیں. بڑی عجیب سی کیفیت ہے. اپنے گناہ اپنی خطائیں یاد